بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المظلم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن عروت بن مسعود الثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے پاک خون میں شامل تھی۔ آپ کی پرورش حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے اس کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینہ کے غریب اور مسکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، کیوں نہیں بیٹا؟ شہزادہ علی اکبر نے پھر جواب دیا، تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے۔ مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے نانا کے ساتھ ملتی تھی۔ اسی لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا۔ ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگی، پہاڑ ہلنے لگے، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہ ہوئی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے
اذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے ان کے پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپائے پیکر رعنائی، سراپائے پیکر حسن، سراپائے پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل۔ یزیدی لشکر سے نمرد ازما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جامع کوثر سے اسراف کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں کہ وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے۔ لشکر جزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھے میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ غرا ثابت ہوتا ہے، کس طرح جزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدر کے پیکر علی اکبر رات بن کر جزیدی عساکر پر حملے کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر جزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر جزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر جزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برشی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ جزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کو بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برشی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برشی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برشی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ نے آخری اور سانس لی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جسم مبارک بازوؤں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈال کر دیا تھا۔ امام ابن اساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغ والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ تو ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں، کیا لشکر جزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔